آپ نے کبھی پرندے کو نماز پڑھتے دیکھا؟ پرندے کو تو دیکھا ہے، نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ اس نے یوں کیا اور یوں کرنے کے بعد یوں کر لیا ہو؟ کہیں دیکھا نماز کے بعد؟ کئی پرندے کو آپ نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ایسے ایسے کر کے؟ کہیں نہیں. سمجھ گئے نا آپ کہ نماز الگ ہے اور پرندے کی نماز الگ ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہر پرندہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر اللہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ہر پرندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہر پرندہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو پھر ہر پرندے پر واجب ہو جاتا کہ محلے کی جامع مسجد میں آتا اور مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا. لیکن پرندے کو کبھی آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. چلے سوچ لیں، پھر کل تک میں بیٹھا ہوں یہاں، اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، یہیں پہ سوچنا ہے. کہیں پرندے کو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا ہے؟ بھائی وہ جب اڑتا ہے تو پر پھیلا کے اڑتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ اڑتے ہوئے نماز پڑھتا ہے. اڑتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، یعنی پرندے کی نماز کھلے ہاتھوں سے ہوتی ہے. تو جب پرندے کی کھلے ہاتھوں سے ہو سکتی ہے تو انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے. کہا یہ پرندے اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. اس کا مطلب ہے کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے. اگر ہماری جیسی نماز ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی تکبیر کہتا، وہ بھی ویسے ہی رکوع کرتا، وہ بھی ویسے ہی 2 سجدے کرتا. بالکل ہے نا. آپ نے کہا، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسی نے تو کہا نا میرا ساتھ دیا. اگر نماز کہتا تو پرندہ بھی ہماری طرح پڑھتا، ہماری طرح تسبیح کرتا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف. اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر پلٹ دو جملہ کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے. اس کا مطلب اس کا وضو بھی الگ ہے، اور مجبوری میں اس کا تیمم بھی الگ ہوگا یقیناً. ہاں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کی نماز بھی الگ. اسی لیے کہا کل قد علم صلاته وتسبیحه. ہر پرندہ اپنی نماز سے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے. اب مجھے بتائے دنیا، کہیں کوئی بڑا توگر لے آؤ، کہیں کوئی راوی لے آؤ کہ وہ آ کے بتائے کہ پرندے کی نماز کیا ہے. وہ آ کے بتائے کہ پرندے کی تسبیح کیا ہے. پرندے کی نہیں، پرندوں کی. بتائے کوئی آ کے کہ پرندوں کی نماز کیا ہے اور پرندوں کی تسبیح کیا ہے. بیٹھے ہیں ہم اور 1400 برس سے بیٹھے ہوئے اسی جواب کے انتظار میں، اور بیٹھے رہیں گے، اس لیے کہ ہم بڑے امن و آشتی والی قوم ہیں. ہمارے یہاں احتجاج کا عجیب طریقہ ہے. ہمارے احتجاج یہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے ہم اس چیز کو اور بڑھا دیتے ہیں. کیا احتجاج ہے؟ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم کسی کے اگینسٹ نہیں ہے. ہمارا احتجاج یہ ہے کہ بھائی دیکھو کہ کیا ہوا ہے رسول کی آل کے ساتھ، بس یہ بھی بتانا چاہتے تاکہ امت ذرا سا متوجہ ہو جائے. تو اب ہم یہاں بیٹھے، کوئی بتائے کہ پرندے کی نماز کیا، کوئی بتائے کہ پرندوں کی تسبیح کیا. اگر کوئی بتائے گا بھی آج تو وہ علی سے سن کے بتائے گا، اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا. اگر آج کوئی بتا بھی دے تو علی نے بتایا ہے تو سن کے بتائے گا. اگر علی نہ بتاتے تو آج بھی تمہارے دماغ خالی ہوتے، خالی دماغ ہوتے. تو پرندوں کی نماز الگ، پرندوں کی تسبیح الگ. نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی نماز کیا ہے، نہ پتہ چلتا کہ پرندوں کی تسبیح کیا ہے اگر خود میرا مولا علی نہ بتاتا. اور روایت محفوظ کرنے والا بھی وہ صحابی جس کے لیے رسول نے کہا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ کسی سچے انسان پر. اتنا سچا صحابی رسول، اتنا سچا صحابی رسول. اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اصحاب کا احترام کیا کرو. ان سے کہتے ہیں اصحاب کا احترام کرنا چاہیے، اصحاب رسول کا احترام کرنا چاہیے. قابل احترام ہے اصحاب رسول. اتنا سچا صحابی رسول کہ پیغمبر نے جس کے لیے کہا کہ ابو ذر سب صحابیوں میں سب سے زیادہ سچا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول کا بنایا ہوا سچا الگ ہے
اب اگلا جملہ خود ہی جوڑ لیجئے گا گھر جا کے افطار کے بعد، ہے کہ ابو ذر سب سے سچا، اس سب سے سچے صحابی رسول نے روایت محفوظ کروائی. وہ کہتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یاد ہے نا آیت، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. کہتے ہیں میں اور میرا مولا علی جا رہے تھے، جاتے جاتے ایک صحرا سے گزر ہوا، میں بھی ناقے پر، میرا مولا بھی ناقے پر، کہیں لکھا گھوڑے پر، کہیں لکھا ناقے پر، کہ ہم سواری پر سوار جا رہے تھے، ایک صحرا سے گزر ہوا، لق و دق صحرا، چونکہ صحرا سے جا رہے تھے تو اس کا مطلب ہے ناقے ہی پر ہوں گے، اس لیے کہ صحراؤں میں ناقے ہی پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا تھا. کہ لق و دق صحرا، دور دور کہیں کوئی مخلوق نہیں، کہیں کوئی ذی شعور نہیں، کہیں کوئی ذی عقول نہیں، کہیں کوئی شراب بھی نہیں، کہیں کوئی نخلستان نہیں، کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں کوئی پتا نہیں، کہیں کوئی پانی نہیں، کہیں کوئی بوٹا نہیں، چاروں طرف خشکی ہی خشکی، اور سورج آگ برسا رہا تھا. کہ ایسے میں ہم 20 صحرا سے گزر رہے تھے. ایک بار علی نے ایسے کیا اور کہا وعلیک السلام، جی آپ سلامت رہے، ایسے یوں دیکھا اور کہا وعلیک السلام. ابو ذر چھٹک کے کہتے ہیں، چاروں طرف دیکھ کر کہتے ہیں مولا کہیں دور دور کوئی ذی شعور نہیں، کوئی ذی عقل نہیں، کہیں کوئی ذی نفس نہیں، مولا کس کو جواب سلام دیا ہے؟ کس کے سلام کا جواب دیا؟ علی نے مسکرا کر کہا ابو ذر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جی مولا. ایک بار علی نے ایسے ہاتھ کیا، جیسے ہی ایسے ہاتھ کیا نہ معلوم کہاں سے ایک پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا، پرندہ علی کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. کبھی نبی کے ہاتھ پہ چونٹی آ کے بیٹھی تھی، کبھی نبی کے ہاتھ پہ آ کے چونٹی بیٹھی تھی، اور آج علی کے ہاتھ پہ آ کے پرندہ بیٹھا، پرندہ بیٹھا. علی نے کہا مرحبا ترحب بکم ایھا الطیر، اے پرواز کرنے والے پرندے مبارک ہو تجھے. جواب سلام دے کے کہا مبارک ہو تجھے کہ تو اس صحرا میں تسبیح خدا کر رہا ہے، مگر یہ تو بتا چاروں طرف میلوں کہیں کوئی درخت نہیں، کہیں پانی نہیں، تو یہی پر پرواز کر رہا ہے، یہاں سے باہر بھی نہیں جاتا، یہی تیرا مستقر بھی ہے، یہی تیرا ہیبیٹیٹ بھی ہے، آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہی تیرا رہنے کا ماحول بھی ہے، یہاں سے باہر تو جاتا بھی نہیں، کہیں دور دور پانی دکھائی نہیں دے رہا، کہیں دور دور کوئی پودا دکھائی نہیں دے رہا. یہ بتا جب بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے؟ جیے جیے سلامت رہے جہاں تک بات پہنچ رہی ہے. کہ یہ بتا جب بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے. یا تو کوئی اور تسبیح ہو نماز لا کے دکھاؤ، یا پھر وہی تسبیح و نماز مانو جو علی بتا رہے ہیں. جیسے ہی علی نے پرندے سے پوچھا کہ جب بھوک لگتی ہے کیا کھاتا ہے، جب پیاس لگتی ہے کیا پیتا ہے، ایک بار مسکرا کر فصیح عربی زبان میں کہتا ہے کہ مولا جب بھوک لگتی ہے آپ پر درود پڑھتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں. توجہ فرمائی آپ نے. کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ. اب کوئی پرندہ تمہارے گھر کی منڈیر پہ آ کے بیٹھ جائے تو خوش ہو جانا، دو ہی کام کر رہا ہوگا. جیتے رہے جو سمجھ گیا اس کو میرا سلام. کبھی گھر کی منڈیر پر کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جائے خوش ہو جانا، دانا پانی ڈال دیا کرنا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہر پرندے کی نماز و تسبیح وہی ہے جو اس پرندے نے بتائی. یا تو درود پڑھ رہا ہوگا، بول دو نا دوسرا جملہ. ہر پرندے کی نماز، ہر پرندے کی تسبیح، اور ہر پرندہ اپنی نماز اور تسبیح سے واقف ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، صحیح مجمع ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا اللہ نے انبیاء سمیت کسی مخلوق کو یہ اجازت دی ہے
کہ اپنی طرف سے جو چاہو نماز بنا لو، یا نماز و تسبیح بنانے والا اللہ ہے؟ جب نماز و تسبیح بنانے والا اللہ ہے تو اس پرندے کی نماز بھی اللہ ہی نے بنائی ہے، تسبیح بھی اللہ ہی نے بنائی ہے. ہو گئی نا بات؟ عبادت کی شکل ترتیب دینے والا اللہ ہے، تو پرندوں کی تسبیح اللہ نے سکھائی ہے. کیا ہے پرندے؟ ضروری نہیں ہے کہ بھوک لگے تو کچھ گیہوں کھا لے. آل محمد پر درود پڑھ، تیری بھوک مٹ جائے گی، اور ان کے دشمنوں کو لعنت کر، تیری پیاس مٹ جائے گی. اب سمجھے آپ؟ عاشور کے پورے دن نہ ہمیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، فاقے سے رہتے ہیں، درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قاتلان حسین پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں. نہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے نہ پیاس لگ رہی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟